السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عبد اللہ بن الصامت عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم يصلي فإنه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته والحمار والمرأة والكلب الأسود۔ رواه مسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا تعلق اسی درس سے جو گزشتہ ہفتہ میں نے شروع کیا تھا سترہ کے تعلق سے۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح کہ اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے مانند کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ لکڑی اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وہ لکڑی نہیں ہوتی ہے، پالان کے پچھلے لکڑی کے مانند کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اس کی نماز کو گدھا، عورت اور کالا کتا، یہ تین چیزیں اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ما بال الکلب الاسود من الکلب الاحمر من الکلب الاصفر، یہ کالے کتا کی قید کیوں لگائی گئی؟ زرد کتا اور دوسرے کتوں کے بیچ میں کالے کتا کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی، یعنی حضرت ابو ذر سے پوچھنے والے دوسرے راوی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہی بات پوچھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ الکلب الاسود شیطان، کلب اسود جو ہے کالا کتا، یہ شیطان ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب آدمی سترہ نہیں لیتا ہے تو اس کی نماز کو یہ تین چیزیں کاٹ دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ آیا کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مانند کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز کاٹ دیتی ہے، تو یہ لکڑی کے مانند جو چیز ہوگی یہ کتنی بڑی ہوگی؟ کم سے کم جہاں پہ پچھلے ہفتے میں نے بات روکی تھی کہ اس کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جمہور اہل علم کا قول یہ ہے، جو اہل علم کی اکثریت ہے اس کا قول یہ ہے کہ اس کی اونچائی ایک ہاتھ کے برابر ہو، ایک ہاتھ کے برابر ہو۔ اگر کوئی اس سے نیچی چیز ہے تو وہ چیز اس کے بننے کے سترہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اونچائی ایک ہاتھ ہو کم سے کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم نہیں چلے گی۔ اور چوڑائی اگر مختصر بھی ہو، یعنی عصا جو ڈنڈا اور لاٹھی ہوتی تھی، اگر ویسی بھی کوئی چیز ہے تو چوڑائی میں چل جائے گی، لیکن لمبائی اور اونچائی کم و بیش اتنی ہی ہونی چاہیے، جس کی اونچائی میٹر میں تقریباً بہت سارے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ نصف میٹر، یعنی آدھا میٹر یا آدھا میٹر سے زائد، ایک میٹر۔ تو اس جمہور اہل علم کے قول کے پس منظر میں یہ بات کہنا بجا ہوگا کہ جو معمولی سی کوئی چیز زمین سے اونچی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سترہ ہے، وہ چیز سترہ بننے کے قابل نہیں ہے، وہ چیز سترہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کی موجودہ دور کے حساب سے کم از کم آدھا میٹر اونچائی ہو، اس سے زائد ہو ٹھیک ہے لیکن اس سے کم نہیں ہے۔ اور جہاں تک خط کی بات ہے، یعنی کہتے ہیں یہ بات مشہور تھی کہ اگر لائن بھی کھینچی ہوئی ہو وہ بھی صحیح ہے۔ جمہور اہل علم کا اس روایت کے تضعیف پر، اس روایت کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے کہ جو روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر لائن بھی کھینچی ہوئی ہو تو سترہ چل جائے گا، یہ روایت اہل علم جو علل حدیث کے امام ہیں، اکثر لوگوں کے ہاں یہ روایت سخت درجے ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اونچائی میں نے بتائی، میں اپنی طرف سے یا موجودہ زمانے کے کسی عالم کی رائے نہیں بتلا رہا ہوں، بلکہ یہ تابعین حضرت عطا ابن یسار جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد عطا سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کی اونچائی کتنی ہو تقریباً، تو انہوں نے ذرا کا لفظ استعمال کیا تھا،
انہوں نے ذرا کا لفظ یعنی یہ لفظ کی استعمال کب کیا گیا؟ یہ صحابہ کا زمانہ تھا، یعنی اس وقت صحابی بھی موجود تھے جب عطا سے یہ بات پوچھی گئی تھی، صحابہ کا زمانہ یہ تھا. تو یہ اتنی اونچائی یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں گویا کہ عام بات تھی کہ اس سے کم میں نہیں چل پائے گا معاملہ. اس کے بعد معاملہ یہ کہ کوئی آدمی کرسی کو سترا سمجھ کے نماز پڑھے اور اس کا بیچ کا حصہ کچھ ہو اور اس کا جو پایا ہو وہ کچھ ہو، یعنی آگے پیچھے ہو، جیسے آج کل بہت ساری کرسیاں ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرسی ہو جو بھی ہو، اگر وہ اتنی اونچی ہے تو آپ کی نماز اس کو سترا سمجھ کر صحیح ہوگی. لیکن جو بات میں نے ذکر کی کہ آسا لاٹھی اگر گاڑ دیا جائے تو صحیح ہے سترا، لیکن اگر اس کو رکھ دیا جائے اس طرح تو تب وہ سترا بننے کے قابل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی اونچائی نہیں ہوگی. ایسے ہی مسجد کے فرشوں پر، جیسے جہاں پہ سعودیہ وغیرہ میں قالین پر خط بنی ہوتی ہے، لائن بنی ہوتی ہے، تو وہ لائن بھی سترا بننے کے قابل نہیں ہے، وہ سترا نہیں ہو سکتی. وہ تو ایک صرف ڈیزائن ہے، اور وہ اسی لیے وہاں کے علماء نے زیادہ اس پر وہ کیا ہے کہ وہ سترا نہیں بن سکتی ہے. تو جب کوئی اونچی چیز نہ ملے تو سترا ایسی چیزوں کو بنا کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ چوڑائی میں مسئلہ نہیں ہے. چوڑائی میں ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ چوڑی چیز ہو، وہ دقیق ہو پتلی ہو تب بھی چل جائے گی، لیکن اونچائی میں مسئلہ ہے. اور دیکھیے جتنا سترا ساتر ہوگا اتنی زیادہ نماز کے لیے یہ کہا گیا کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اسی لیے کہ آدمی کے نماز میں خلل نہ واقع ہو اور اس کے خشوع و خضوع میں کمی نہ ہو. جب آدمی کے آگے سے لوگ گزرتے ہیں اس کے خشوع و خضوع میں کمی ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو سترے کا اہتمام کرے تاکہ اس کے خشوع و خضوع میں کمی نہ آئے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جتنا سترا ایسا ہو کہ اس سے دیکھنا کم ہو وہ سترا زیادہ بہتر ہے. یعنی جتنا سترا آپ کی نظروں کی حفاظت کرے، جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ آپ کی نظریں آگے سترے کے آگے جائیں گی. تو ایسا سترا ہو کہ جس سے نظریں آپ کی ادھر ادھر جانے سے بچے، وہ سترا زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا اہتمام کریں. اور ایک بات اور کہ اب سترا ایسی چیز کبھی نہ بنا لیا جائے کہ اس میں اتنا زیادہ نقش و نگار ہو کہ آدمی ایک تو اپنی نماز کی حفاظت کرنے کے لیے وہ سترا رکھ رہا ہے، لیکن سترا خود اس قدر جاذب نظر ہے کہ اس کا پورا اہتمام، پوری نظر اس کی سترائی کی طرف جا رہی ہے. اس طرح کی چیزیں بھی بنانے سے علماء نے کراہت کا اظہار کیا ہے. یا اسی طرح کوئی ایسا سترا اس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا سترا رکھ کر اب وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے دیکھ کر، یا حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو اصل مقصد ہے نماز میں خشوع، ان سارے چیزوں میں وہ مخل ہے، اس لیے منع کیا گیا. تو آدمی ان سب چیزوں کا اہتمام کرے. بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہوئے بھی اس کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، یا ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے یہ بات اٹھائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، ہم سب کو اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.